کراچی کے علاقے صدر میں زوردار دھماکہ، 2 افراد جاں بحق متعدد زخمی ہو گئے۔ دھماکے سے موٹر سائیکلیں دور جا گریں، 6 گاڑیاں مکمل تباہ، متعدد عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ پولیس کے مطابق دھماکہ مرشد بازار کے قریب کچرے میں ہوا۔ دھماکے کی CCTV فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، امدادی کارروائیاں جاری۔ کراچی دھماکے کے زخمیوں میں بعض کی حالت تشویشناک، زیادہ تر افراد بال بیئرنگ سے زخمی ہوئے۔ ڈائریکٹر جناح اسپتال شاہد رسول کی تصدیق، دھماکے سے متعلق کوئی پیشگی اطلاع نہیں تھی۔ کراچی کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کی ڈان نیوز سے بات چیت۔ جان کی قربانی دینے کو تیار ہوں، جیل جانے سے بھی نہیں ڈرتا، لیکن امریکہ کی غلامی قبول نہیں۔ سابق وزیر اعظم کا اٹک میں جلسے سے خطاب، کہا جب تک زندہ ہوں چوروں، ڈاکوؤں اور غلاموں کو قبول نہیں کروں گا۔ جو سازش روک سکتے تھے انہیں بتا دیا تھا کہ حکومت گئی تو معیشت کا بڑا نقصان ہوگا۔ آصف علی زرداری کا نیب میں اصلاحات کا کہنا قیامت کی نشانی قرار دے دیا۔ 20 تاریخ کے بعد حقیقی آزادی مارچ کی کال دینے کا اعلان، عوام کو بھرپور شرکت کی ہدایت۔ فوج کے خلاف بیانات نامناسب، جلسوں میں فوج کو سیاسی مداخلت کی دعوت انتہائی غیر مناسب۔ اس طرح کی باتیں کسی کو زیب نہیں دیتی۔ بارہا درخواست کی فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ پشاور کور پاک فوج کی ممتاز فارمیشن، پشاور کور کمانڈر سے متعلق سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات نامناسب قرار۔ DG ISPR نے سلامتی کے لیے سب سے اہم قرار دے دیے۔ لندن میں نواز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کی دوسری مشاورتی بیٹھک، وزیر اعظم اور لیگی وزراء نے نواز شریف کی ہدایات پر لبیک کہہ دیا۔ عمران خان کی تحریک سے نمٹنے کا لائحہ عمل تیار، اتحادیوں سے مشاورت کے بعد عمل درآمد کیا جائے گا۔ آئین شکنی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا اعلان۔ قبل از وقت انتخابات پر نون لیگ محتاط، آراء سامنے آنے لگی۔ مخلوط حکومت بڑے فیصلے نہیں کر سکتی، حکومت کو عمران خان کے گناہوں کا ٹوکرا نہیں اٹھانا چاہیے۔ لیگی رہنما مریم نواز کا انتخابات کی طرف جانے کا مشورہ، عدم اعتماد کے بعد حکومت بنانے کا نہیں، الیکشن کا حامی تھا، اب حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کا موقف۔ میری رائے 9 کانفرنس سے پہلے یہی تھی کہ آپ حکومت نہ بنائیں، سیدھے الیکشن میں جانے دیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے سنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں 3 مہینے چلے، کوئی کہتے 6 مہینے چلے، کوئی کہتے ہیں مثلا میری اب رائے یہ ہے کہ آپ کو فل ٹرم جانا ہے۔ فوری الیکشن تسلیم کریں ورنہ مارشل لا لگے گا، بلاول بھٹو کا تحریک عدم اعتماد سے 1 رات پہلے دھمکی ملنے کا دعویٰ، پچھلی حکومت کے وزیر نے ساتھی کے ذریعے دھمکی آمیز پیغام پہنچایا۔ قومی اسمبلی میں انکشاف، پیپلز پارٹی پہلے اصلاحات پھر الیکشن کی پالیسی پر قائم، سابق حکومت پر جاتے جاتے غیر آئینی اقدامات کا الزام، غیر جمہوری کاموں میں ملوث افراد کی نشاندہی کے لیے پارلیمانی کمیشن بنانے کا بھی مطالبہ، کمیشن بنانے کا فیصلہ آئین اور قانون کا جائزہ لے کر کیا جائے گا، اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی رولنگ۔ بلاول کہتے ہیں کہ جناب مجھے دھمکی پہنچائی گئی تھی، آپ اس وزیر کا نام لے دیتے۔ آپ ملک کو جس ڈگر کے اوپر لے کر جا رہے ہیں، یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ ملک کو بینک ڈیفالٹ کے دہانے پہ لے کے جا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو دھمکی دینے والے وزیر کا نام کیوں نہیں لیتے؟ PTI رہنما فاروق حبیب کا رد عمل، امپورٹڈ حکومت منظور نہیں، اب الیکشن کے بعد ہی اسمبلی میں جائیں گے، فواد چودھری نے پارٹی کی حکمت عملی بتا دی۔ شہباز شریف اور حمزہ کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں FIA کی عدم دلچسپی، DG FIA نے تفتیشی افسر کو عدالت میں پیش نہ ہونے کی ہدایت کر دی، اسپیشل پروسیکیوٹر کا جواب عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا، اسپیشل جج سینٹرل اعجاز ایوان کا تحریری حکم جاری، عدالت نے دونوں باپ بیٹے پر فرد جرم کے لیے 14 مئی کی تاریخ مقرر کی تھی۔
पी टी आई क़यादत को मस्जिद नबवी वाक़े पर बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को तौहीन मजहब के मुकदमात दर्ज करने से रोक दिया। कोई काबिल दस्तअंदाजी जुर्म हुआ ही नहीं, मुकदमा कैसे दर्ज किया गया? मजहब को सियासत में इस्तेमाल ना किया जाए, चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स।